You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ایک سچائی ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ اس حقیقت کو مان لینا چاہیے اور دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے دلوں کا اطمینان حقیقت میں صرف اور صرف اللہ کی یاد میں پوشیدہ ہے۔ جو انسان پرسکون زندگی گزارنے کا طلبگار ہے، جس کی خواہش یہ ہے کہ اس کی زندگی میں حسن پیدا ہو جائے اور اس کو پرسکون زندگی گزارنے کے لمحات میسر آ جائیں، اس کی آنکھوں کو نور اور اس کے دل کو سرور ملتا رہے، تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کا، سب سے بڑے ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ یہ صدا بار بار اہل ایمان کے درمیان لگوائی گئی اذان کے حوالے سے۔ مؤذن کتنی بار اس جملے کو پکارتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ ہم اور آپ جو نماز ادا کرتے ہیں، اس نماز کی ہر رکعت میں کتنی بار ہم سے اور آپ سے کہلوایا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اس میں شک بھی نہیں۔ یہی تعبیر اللہ کے ذکر کے لیے قرآن میں موجود ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تو ہیں ہی سب سے بڑے، اللہ کی یاد بھی سب سے بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے۔ بے شمار صلاحیتیں لگا کر، بے پناہ رقم خرچ کر کے ہم اور آپ ایک محل بناتے ہیں، ایک آشیانہ تعمیر کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اطمینان کی زندگی گزرے، سکون کی زندگی گزرے۔ ایک طرف اللہ کا ذکر ہے اور ایک طرف ہمارے محل ہیں۔ قرآن سے فیصلہ لیجئے کہ وہ محل بڑا ہے یا اللہ کا ذکر، وہ آپ کا آشیانہ بڑا ہے یا اللہ کی یاد۔ کائنات کی کوئی شے اللہ کی یاد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی شے ہے۔ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون الا کہہ کے بیان کیا ہے۔ لفظ الا عربی زبان میں جو دماغ کی بند گرہیں ہوتی ہیں اسے کھول دیتا ہے لفظ الا۔ انسان کی غفلت کے پردوں کو چھانٹ دیتا ہے لفظ الا۔ اگلی بات کو سننے کے لیے مستعد کر دیتا ہے لفظ الا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ جب کوئی اہم بات بیان کرتے ہیں
جو غفلت کے پردوں کو چھانٹ کر بے توجہی کو دور کر کے اگلی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائے انسان کا دل، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے قلوب کو اطمینان دینے کے لیے جو نسخہ انسانوں کے لیے تجویز کیا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر، اور اس نسخے کو اللہ تعالیٰ نے نارملی انداز میں بیان نہیں کیا۔ غفلت کے پردے چھٹ جائیں، دل اور دماغ اگلی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ بات بڑی اہم ہے۔ فرمایا کہ الا، توجہ سے سن لو، یاد رکھو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ بذکر اللہ کو اللہ نے مقدم کیا ہے۔ تطمئن القلوب سے پہلے بذکر اللہ، یہ عربی زبان کا اپنا ایک اسلوب ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کے اس مضمون کو سننے اور سمجھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو اپنی اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھوں کہ مجھے اللہ کے اس بیان پر کتنا اعتماد ہے۔ آپ بھی اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا واقعتاً ہم نے اللہ کے اس بیان کو دل سے تسلیم کیا ہے؟ جب دل گھبراتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب دل میں وحشت پیدا ہوتی ہے، دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، تو ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ اپنے بارے میں ہر شخص سوچے۔ اللہ کے ذکر کی کثرت دلوں کے اضطراب کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کی یاد انسانی قلوب کی وحشت کو مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی یاد انسان کے دل کو فرحت عطا کرتی ہے۔ اللہ کی یاد انسان کے قلب کو اطمینان عطا کرتی ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس میں شک اور شبہ ہے اگر، تو اس کا مطلب ہمیں قرآنی بیانات پر اعتماد نہ رہا۔ جب دل گھبراتا ہے تو فلمیں دیکھتے ہیں، جب دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے تو ناجائز محبتوں، جن کے ساتھ میں ناجائز محبتیں ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے دل چاہتا ہے کہ چند باتیں ان سے کر لیں۔ گناہ کی باتیں کر کے دل کو اطمینان پہنچانا یہ حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ دل میں اگر اضطراب ہے اور دل میں اگر کوئی وحشت ہے، اس کو ختم کرنے کا واحد علاج اللہ کا ذکر ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے ذکر، اور ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر لسانی اور ایک ذکر قلبی۔ ذکر لسانی، لسان کا ترجمہ اردو زبان میں ہے زبان، لسان عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ زبان۔ ذکر لسانی، زبان سے ذکر کرنا۔ آپ نے اپنی زبان سے پڑھا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنے اذکار ہیں، آپ زبان سے اللہ کو یاد کریں، یہ ذکر لسانی ہے، یہ تو ہے ہی مطلوب، لیکن ہمہ وقت آپ اپنی زبان سے ذکر نہیں کر سکتے۔ دوسرا ذکر ہے ذکر قلبی، دوسرا ذکر قلبی، دل سے اللہ کو یاد کرنا، اور یہ ہمہ وقت ممکن ہے۔ اس میں کون سی رکاوٹ ہے؟ ذکر لسانی کا موقع ہو تو زبان سے انہیں یاد کریں، اور یہ مطلوب ہے۔ نماز میں ہم جو کچھ اذکار پڑھتے ہیں وہ سب اللہ ہی کا تو ذکر ہے۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، یہ کہہ کے آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھا ہے، یہ اللہ کا ذکر نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ نے پڑھا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ذکر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ذکر لسانی ہے جو ہم اور آپ نماز میں کرتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان ربی الاعلی، یہ ذکر ہے، نماز میں کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور آپ کو بھی۔ ہم نماز میں زبان سے اسے پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن کسی ایک جملے میں ہمیں اللہ یاد نہیں آتے۔ زبان نے کہا تو ہے اللہ اکبر،
لیکن دل نے ان کی کبریائی کو تسلیم کیا۔ نماز تو ایسے مطلوب تھی کہ زبان پکارے اللہ اکبر، زبان کہے اللہ اکبر، اور دل پکار اٹھے کہ اللہ سب سے بڑے۔ یہ مطلوب ہے نماز میں۔ زبان کہے سبحانک اللہم، اور دل پکار اٹھے اے اللہ ہم آپ کی پاکی کا اقرار کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ ہر عیب سے بھی پاک ہیں اور آپ ہر ضرورت سے بھی پاک ہیں۔ زبان کہے وَبِحَمْدِكَ، اور دل پکار اٹھے کہ اے اللہ ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کون تعریف کا حقدار ہو سکتا ہے، تمام کی تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ثابت ہیں۔ اگر ایسی نماز پڑھی جائے تو پھر وہ نماز ادا ہوگی جو مطلوب ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ پھر یہی 2 رکعت نماز ہمارے اور آپ کے دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دے گی۔ یہی 2 رکعت نماز ہماری زندگیوں میں ایک سال انقلاب برپا کر دے گی، ورنہ زندگی گزر جاتی ہے رکعتیں ادا کرتے کرتے اور وہ نماز برپا نہیں ہو پاتی جو اسلام نے طلب کی ہے۔ نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ نماز پڑھ کر بھی شراب نوشی، نمازوں کو ادا کرنے کے باوجود زنا کاری، نمازوں کو ادا کرتے کرتے سود خوری، نمازوں کو ادا کرتے کرتے غیبت، نمازوں کو ادا کرتے کرتے ظلم، نمازوں کو ادا کرتے کرتے بڑوں کی بے احترامی، نمازوں کو ادا کرتے کرتے چھوٹوں پر ظلم۔ یہ کون سی نماز ہے جو ہم اور آپ ادا کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیں اصل نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ذکر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر لسانی، زبان سے ذکر کرنا یہ بھی مطلوب ہے، اور ایک ذکر قلبی، دل سے یاد کرو اللہ کو۔ کچھ مواقع ہیں 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں ہمہ وقت ذکر لسانی میں ہم اور آپ مصروف نہیں رہ سکتے۔ اسے میں بیان کر رہا ہوں، جب قرآن و حدیث کے تناظر میں کوئی بیان سنایا جا رہا ہو تو ذکر لسانی منع ہے۔ آپ تسبیح بیٹھ کے زبان بلند آواز سے یا ہلکی آواز سے زبان سے نہیں پڑھیں گے۔ قرآن و حدیث کی بات کو توجہ سے سنو، لیکن اس سننے کے ساتھ کیا یہ دل اللہ کی یاد میں مصروف نہیں رہ سکتا؟ بالکل رہ سکتا ہے۔ ذکر قلبی ہمہ وقت ممکن ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کو یاد کریں جہاں موقع ہے زبان سے، اور زبان سے یاد کرنے کا موقع نہیں ہے، اور زبان سے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، تو پھر دل سے ہمہ وقت اپنے اللہ کو یاد رکھیں۔ قرآن مجید میں عقل مندوں کا تعارف جہاں قرآن نے بیان کیا ہے کہ عقل مند لوگ کون ہیں، ویسے تو دنیا کا ہر احمق ترین انسان اپنے بارے میں عقل مند ہونے کا دعوے دار ہے۔ پاگل لوگ جو خود اپنے نفع اور نقصان کو نہیں جانتے، ایسے پاگل اور دیوانے بھی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن عقل مند تو وہی ہوگا جسے ہمارا وہ اللہ عقل مند بتا دے جس نے عقلوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ جس کو عقل مند بتائے بس وہی عقل مند ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ سب پاگل اور مجنوں اور دیوانوں کی جماعت کے سوا کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ کون ہے عقل مند لوگ؟ قرآن سے پوچھئے، اور قرآن مجید نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ مضمون بیان کیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ ایک سچائی ہے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، یہ گردش لیل و نہار جو ہمارے اور آپ کے سامنے جاری ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ زمین پہ کتنا غور کیا آپ نے کہ اس زمین میں غور کر کے آپ نے اپنے اللہ کو پہچانا ہو؟ اگر ایسا کیا ہے تو آپ کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں۔ آسمان میں کتنا غور و فکر کیا آپ نے؟ یہ چمکتے ہوئے ستارے اور سیارے، یہ کہکشاؤں سے بھرا ہوا آسمان،
اس پہ کتنا غور کیا آپ نے کہ آپ نے ان کہکشاؤں کو دیکھ کر، چاند اور سورج، ستاروں اور سیاروں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانا ہو، آپ کو اپنے رب کی کچھ نشانیاں مل گئی ہوں؟ اگر مل گئی ہیں تو آپ عقل مندوں میں سے ہیں۔ روزانہ صبح ہوتی ہے، روز شام برپا ہوتی ہے، روزانہ دن آتا ہے، روزانہ رات آتی ہے۔ اس گردش لیل و نہار میں آپ کو، ہمیں اللہ کی کچھ نشانیاں دکھائی دیں؟ ہیں تو بہت نشانیاں۔ رب المشرق والمغرب بھی ہے، رب المشرقین والمغربین بھی ہے، اور رب المشارق والمغارب بھی ہے۔ اور کیجیے اس کے اوپر، سورج کے طلوع ہونے میں، سورج کے غروب ہونے میں آپ کے رب کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ یہ گردش لیل و نہار موسموں کی تبدیلی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ موسم کیوں تبدیل ہو جاتا ہے؟ اسی زمین پہ رہ رہے ہیں، کبھی سخت سردی برپا ہو جاتی ہے، اور وہیں رہتے رہتے کبھی آگ کی بارش ہونے لگتی ہے۔ سورج کی تپش ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ گرما دیتی ہے۔ کبھی اس پہ غور کیا؟ جہاں رہ رہے ہیں وہیں گرمی، جہاں قیام پذیر ہیں وہیں سردی، کبھی بارش۔ یہ گردش لیل و نہار کے ساتھ، رات اور دن کے آنے جانے کے ساتھ، یہ موسموں کی تبدیلی، اس میں کبھی کچھ غور کیا اور غور کر کے اپنے رب کی کوئی نشانی پائی؟ اگر آپ کو صبح و شام کے آنے جانے میں، رات اور دن کے برپا ہونے میں، موسموں کی تبدیلی میں اپنے رب کی کوئی نشانی مل گئی ہو تو یقیناً آپ عقل مندوں میں سے ہیں۔ اور اگر صبح، شام، رات، دن، سردی، گرمی، موسم بہار، موسم خزاں، سب کچھ آتا رہا اور آپ اپنی مستیوں میں مست رہے، اپنے رب کی کوئی نشانی اس میں تلاش نہ کر سکے، سب کچھ ہو سکتے ہیں، عقل مند نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کا بیان میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کس غفلت کی زندگی میں مبتلا ہیں؟ اس میں تلاش کرو اپنی رب کی نشانیاں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بلا شبہ یہ ایک سچائی ہے، زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور عقل مندوں کا تعارف یہیں ختم نہیں ہوتا۔ عقل مندوں کا تعارف آگے موجود ہے۔ مزید عقل مند کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ ہیں عقل مند لوگ جو ہمہ وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کھڑے ہیں تو اللہ کی یاد ہے، اور بیٹھے ہیں تو اللہ کی یاد ہے، اور لیٹے ہیں تو اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کو یاد کرتے کرتے ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی یاد کے ساتھ وہ سوتے ہیں، اللہ کا نام لیتے لیتے وہ سوتے ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھیں قرآن کے اس آئینے میں، ہم نے کبھی کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ کو یاد کیا؟ بیٹھے ہیں، اپنی مجلسوں کا جائزہ لیجئے، قیام ہے تو اللہ کی یاد، اور بیٹھے ہیں تو اللہ کی یاد، اور لیٹے ہیں تو اللہ کی یاد۔ یہ آنکھ بند ہو نوجوانوں، میرے بھائیوں، ایمان والے بھائیوں، تو اللہ کی یاد کے ساتھ میں آنکھیں بند ہونی چاہیے۔ موبائل کھلا ہوا ہے، غلیظ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اس گندے پروگرام کو دیکھتے اور سنتے سنتے آنکھیں بند ہوئی ہیں۔ اگر اسی حال میں روح پرواز ہو جائے کیا حشر ہوگا ہمارا؟ آنکھ بند ہو، اللہ کا نام لیتے لیتے اٹھیں تو اللہ کا نام لیتے لیتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام کی تمام تعریفیں اسی اکیلے اللہ کے لیے ثابت ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ جانا اسی کے پاس ہے، اسی کی بارگاہ میں حاضری اور جمع ہونا لازم ہے ہمارے لیے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ میں کیا کریں۔ ذکر لسانی کا موقع نہیں تو ذکر قلبی کریں۔ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں اس کے لیے اصطلاح ہے وقوف قلبی۔ ہمہ وقت اپنے آپ کو اللہ کی نگرانی میں سمجھیں۔ ہم ہمہ وقت اللہ کی نگرانی میں ہیں، اور جب اللہ کی نگرانی میں ہیں تو پھر انہیں کا دھیان رہنا چاہیے، انہیں کی یاد سے
دل کو سرور ملتا رہنا چاہیے، انہیں کے ذکر سے آنکھوں کو نور ملتا رہنا چاہیے، انہیں کی یاد میں اپنے آپ کو لگا کر رکھیں۔ رب کعبہ کی قسم، وہ سکون کی زندگی ملے گی جو کسی کو نصیب نہیں۔ بڑے بڑے مالداروں کو، اربوں پتی خربوں پتی انسانوں کو وہ سکون والی زندگی نہیں جو آپ کو مل سکتی ہے محض اللہ کی یاد سے۔ تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ آج کے اس درس کو سننے کے بعد ہم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں گے۔ جہاں ذکر لسانی کا موقع ہوگا وہاں زبان سے ذکر کریں گے، اور جہاں زبان سے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہوگا وہاں اپنے دل سے اللہ کو یاد کریں گے۔ ذکر کے بے شمار فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی تو ہے، گناہوں سے حفاظت ہوگی، گناہوں سے بچنا نصیب ہوگا۔ جب ہمارا یقین بن گیا کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، جب یقین بن گیا کہ اللہ کی نگرانی میں ہمارا وقت گزر رہا ہے، اللہ کی یاد سے دل کو ہر وقت مزین رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ گناہوں سے بچیں گے۔ جب کبھی کوئی گناہ کا موقع ملے گا وہ اللہ کی یاد اس گناہ سے دور کر دے گی۔ ہمارے اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم تو اپنے اللہ کو یاد کر رہے تھے، دل سے اللہ کو یاد کر رہے تھے، زبان سے اللہ کو یاد کر رہے تھے، ایسے موقع پر گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہو۔